بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ برگزیدہ اور ممتاز کرے گا، اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر بھی اور اولاد یعقوب پر بھی پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ابا کھلی غلطی پر ہیں۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کس طرح ابا جان کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے۔ تو پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو جان سے مار دیا جائے، پھر ابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، تاکہ کوئی راہگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو، یہ میرا مشورہ ہے۔ پھر یہ مشورہ کر کے وہ اپنے والد کے پاس گئے اور ابا جان سے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام مجھے غمناک کر دیتا ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ ابا کی یہ بات سن کر سب بول اٹھے اور کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ پھر آخر کار سب نے یوسف کو ساتھ لے جانے کے لیے ابا جان کو راضی کر ہی لیا۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے تو پھر اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم انہیں ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے، اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے میں مصروف تھے اور ایک دوسرے کو آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو جھوٹ سمجھیں گے۔ ہم سچ ہی کہتے ہیں، لیکن آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا، اب میں صرف صبر ہی کر سکتا ہوں۔ وہی خوب ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس سے میں مدد کا طلبگار اللہ تعالیٰ سے ہوں۔ اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ وارد ہوا، اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے۔ وہ بولے، ظاہر قسمت، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سمجھ کر چھپا لیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی محدود چند درہم پر بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔